گلبرگے کے قاضی خاندان کا راست پدری تعلق جہاں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، وہیں یہ سلسلہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جا ملتا ہے۔ اسی مناسبت سے قاضی خاندان گزشتہ کئی دہائیوں سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کا اہتمام کرتا رہا ہے۔ پیش رو قاضی محمد حسین صدیقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا تھا، جس کو ان کے جانشین ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس برس بھی مولانا رومی کے عرس شریف کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے ایوان بندہ نواز میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بارگاہ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین سجادہ نشین حضرت نظام بابا اور بارگاہ شیخ دکن کے سجادہ نشین حضرت سراج بابا نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بہمنی فاؤنڈیشن کے صدر قاضی رضوان الرحمان صدیقی مشہود نے خطبہ استقبالیہ دیا، وہیں حضرت سراج بابا اور حضرت نظام بابا نے مولانا روم کے کلام پر روشنی ڈالی۔ آج ہم مولانا روم کے 773ویں عرس کے ضمن میں ان کے ذکر و خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مولانا روم کی ولایت 6 ربیع الاول 604 ہجری 30 ستمبر 1207 عیسوی کو شہر بلخ میں ہوئی اور وصال 6 جمادی الاخر 672 ہجری 13 دسمبر 1279 عیسوی شہر خونیہ میں ہوا۔ الحمدللہ خانواد صدیقی خزائد گلبرگہ شریف کا سلسلہ نسب چند وسطوں سے مولانا روم سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آج کے اس تقریب میں شرکت فرما تمام مشائخ علماء کرام اور شورا کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسرت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حاضرین جلسہ، قاضی برادران، نائب قاضی، آج کے مولانا روم عالمی ایوارڈ برائے دینی، علمی، ادبی، ملی، قومی، سماجی، طبی، وطنی، سیاسی خدمات کا ایوارڈ حاصل کرنے والے حضرات، میری ماؤں بہنوں، میں سب کا فردن خانوادہ صدیقی خزائد کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ کانٹے بھی مسکراتے ہیں جس میں گلوں کے ساتھ، کانٹے بھی مسکراتے ہیں جس میں گلوں کے ساتھ، ایسی بہار صرف ہمارے گل و برگ میں ہے۔ السلام علیکم۔ کہ آپ بھی جب بھی واعظ کی محفل میں آتے، کسی قاری قرآن کو کہتے کہ پڑھو، وہ قاری قرآن اپنے دل سے کوئی بھی آیت پڑھ دیتا تھا۔ جب پڑھتا تھا تو اسی آیت پر آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا ایک عالم دین اس میں تشریف لائے، ایک موقع پر آ کر اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا، مولانا روم نے کہا، ٹھیک ہے میں تمام قراء کو خاموش کر دوں گا، اب آپ کوئی آیت پڑھیں، انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ تو لہٰذا آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ انجان جو معترض تھے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تو اس پر مولانا روم نے شرح بس قرآن مجید کی آیت، بلکہ آپ نے کہا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کی تفسیر فرمائے۔ تو مولانا روم نے وَالضُّحَىٰ کے واو، جو واو قسمیہ ہے، اس کی تفسیر آپ نے بیان فرمائی تو پورا دل نکل گیا۔ مغرب کا وقت آ گیا، صرف لفظ واو کی تفسیر آپ نے فرمائی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے مولانا روم، جن کی کتاب کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر فارسی میں قرآن ہوتی تو مثنوی ہوتی۔ تو حضرت مولانا روم کی وہ شخصیت ہے، اور مولانا روم کے لیے بھی جو ان کی وابستگی اپنے پیر سے ہے، وہ بھی آپ ان کے شعر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر ان کے پیر کا یعنی گرو کا جو اثر تھا، کہ وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں ایک مولوی مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک کہ غلام شمس تبریز نہ ہو۔
وہ ان کے گرو کی چھایا ان پر جب تک نہ ہوتی وہ آپ کو سمجھانے کے لیے، تو جو اور ان کی مثنوی کے جو اشعار ہیں بالکل اتنے مدحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو سیدھے خدا کی ذات سے کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے ان کا ایک شعر ہے، خشک تارو خشک چوبو خشک پوس از کجا میاں دی آواز دو، تو اس کا جواب بھی وہی لکھتے ہیں کہ نیز تارو نیز چوبو نیز پوست خود بخود میاں دی آواز تو. مولانا روم سے اگر پوچھا جائے کہ خدا تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے تو مثنوی کے نچوڑ کے طور پر مولانا روم ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خدا کے بندوں کی خدمت کرو، انسانیت کا احترام کرو. یہ وہ راستہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو انسانیت کے وقار کی طرف گامزن کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور خدا کی خوشنودی کے منزل تک بھی پہنچاتا ہے. 8ویں پشت میں آپ ان کے بیٹے ہوتے ہیں، اور وہی عشق رسول کی نعمت جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے اپنے جد محترم سے بہت وافر مقدار میں موروثی، اور وہ جو بھی عشق رسول کی لازوال نعمت ہے آپ کو ورثے میں اپنے جد کریم حضرت صدیق اکبر سے حاصل ہے. مولانا جلال الدین رومی کی زندگی کو اگر عملی جامع میں دیکھا جائے تو وہ ان کا سرتاپا وجود اور ان کی ساری حیات عشق رسول اور محبت الہی سے تعبیر ہے. وہ سرتاپا عشق رسول تھے. ہر برس کی طرح اس برس بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی مناسبت سے قاضی حامد فیصل صدیقی نے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے سرفراز کیا. بارگاہ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت عقیل بابا صاحب قبلہ کو مولانا روم عالمی ایوارڈ دیا گیا. حضرت عقیل بابا کے غیاب میں ان کے جانشین حضرت نظام بابا نے یہ ایوارڈ قبول کیا. ان کے علاوہ حضرت سید شاہ یوسف حسینی برادر اصغر سجادہ نشین گوگی شریف، عبدالکریم ہاشم پیر دیسائی قومی صدر نورنگ کانگریس پارٹی اور جناب عتیق الرحمان صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو بھی ان کے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں مولانا روم عالمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. مولانا روم عالمی ایوارڈ کے علاوہ ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی نے اپنے جد اعلیٰ حضرت قاضی عبدالقادر صدیقی قاضی اول گلبرگہ شریف کے نام سے بھی منسوب ایوارڈ سے کچھ احباب کو سرفراز کیا. نوجوان سماجی و سیاسی جہدکار نودین پٹیل انبی، نوجوان قلمکار ڈاکٹر غضنفر اقبال سہروردی، ممتاز مزاح نگار منظور وقار، استاد شاعر قاضی سراج وجید تیرانداز اور نوجوان جہدکار سید شہباز حسینی کو حضرت قاضی عبدالقادر صدیقی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. ان کے علاوہ ڈاکٹر فاروق احمد منور، ویل نون سوشل لیڈر پروفیسر سنجے ماکل، گرمیت سنگھ سلوجا، آر ٹی ایکٹیوسٹ شیخ شفیع الدین صاحب، محمد علاؤدین ساگر موظف پرنسپل جیورگی، محمد شاہ ولد مقبول شاہ اور ڈاکٹر غوث الدین پرنسپل کرناٹک پبلک اسکول اور دیگر کو بھی مولانا عبدالقادر صدیقی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. 13ویں صدی کے عظیم شاعر مولانا روم کو ان کے فارسی کلام نے زندہ جاوید بنا رکھا ہے. انہیں دنیا بھر میں صوفیزم کے آئیکن کے طور پر جانا جاتا ہے. مثنوی روم کو ان کا شاہکار کلام تسلیم کیا جاتا ہے. مثنوی روم دیوان شمس کے علاوہ مولانا روم نے 3500 سے زائد غزلیں اور 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھی ہیں. آپ کا مزار مبارک ترکی کے شہر قونیا میں موجود ہے. آپ کا مقبرہ بھی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے جس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے عقیدت مند پہنچتے ہیں. بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ.